انشاءاللہ مولا کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ بلی راستہ کاٹ دیا بلی نے راستہ، تو کھڑے نہ ہو جاؤ، یہ کافروں کے طریقے ہیں، مسلمانوں کے طریقے۔ ارے بولو، تھوڑا بولو بھائی، مسلمانوں کے طریقے نہیں۔ بسم اللہ پڑھیے اور نکلتے جائیے۔ تو آج بھی لوگ بیوہ کو حقارت کی نظر سے جانتے ہیں۔ اے میری بہن اور اے میری ماں بہنوں، کسی کی جملے بازی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری عزت میں 4 چاند اگر کسی ہستی نے لگائے ہیں تو وہ میرے نبی کی ذات پاک ہے۔ 25 سال کے کنوارے ہیں میرے نبی، 25 سال کے کنوارے ہیں میرے نبی، اور مکے کی کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی، بلکہ 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو ایک شوہر سے بیوہ نہیں بلکہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی حضرت خدیجہ، میرے نبی نے ایک بیوہ کو اپنے نکاح میں قبول کر کے قیامت تک کے لیے ام المومنین کا درجہ دے دیا ہے، مسلمانوں کی ماں کا درجہ دے دیا ہے۔ تو اے میری بہن، اگر تمہاری عزت میں کسی ہستی نے 4 چاند لگائے ہیں تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، وہ محسن اسلام کی ذات ہے، وہ محسن انسانیت کی ذات ہے۔ اس لیے کسی کی جملے بازی کے چکر میں نہ پڑنا۔ اور اے میری بہن، تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پردہ کرو۔ پچھلے 2-3 سال سے حجاب کا میٹر اٹھا ہوا ہے۔ پردہ تمہاری شان ہے، حجاب تمہاری شان ہے، برقع تمہاری شان ہے۔ مسلمانوں کی عورتیں بازاروں میں کوئی ننگے سر نہیں گھوما کرتی ہیں۔ حضرات، یہ میٹر توجہ چاہوں گا، یہ میٹر کرناٹک سے اٹھا تھا اور آج تک چل رہا ہے۔ ابھی گرمیوں کے موسم میں آپ دوسرے دھرم کی عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ پورے سر کو کپڑے سے لپیٹی ہوئی ہے۔ اب حجاب بھول جاتی ہیں مئی جون جولائی میں۔ اب ان سے کہو یہ کیا ہے، بولے وہ کپڑا ڈھکا ہے ہم نے۔ کیوں؟ تاکہ سورج کی گرم شعاؤں سے ہمارے چہرے کو دقت نہ ہو۔ یاد رکھیے، پوری باڈی میں جو سب سے نازک جلد ہوتی ہے وہ چہرے کی ہوتی ہے۔ تو لڑکیوں سے پوچھو، عورتوں سے پوچھو کہ چہرے کو کیوں ڈھک رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں سورج کی شعائیں تاکہ ہماری جلد کو تکلیف نہ پہنچائیں اور ہمارا چہرہ خراب نہ ہو جائے۔ میری ماں بہن قربان ہو جائے اپنے نبی پر کہ نبی اعظم نے تمہیں چہرہ ڈھکنے کا حکم فرمایا، پردے کا حکم فرمایا، تاکہ تمہارا چہرہ سورج کی گرمی سے بھی بچائے اور برے لوگوں کی بری نظر سے بھی بچائے۔ پردہ تمہاری شان ہے، پردہ تمہاری آن بان ہے۔ تم مسلمان کی بیٹی ہے تو اپنی عزت کے ساتھ رہے، شادیوں میں شرکت کرو پردے کے ساتھ، بنا ضرورت مارکیٹ کے چکر نہ لگاؤ۔ حضرات، پچھلے سال میں کرناٹک تقریر کرنے گیا تھا، غور سے سنیے گا۔ سن 2023 میں جب میں گیا تو وہاں حکومت کسی اور پارٹی کی تھی اور حجاب کا میٹر گرمایا ہوا تھا۔ میں نے الحمدللہ 1.5 گھنٹے کرناٹک میں تقریر کی اور انہیں بتایا کہ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا حکم اللہ کا بھی ہے اور اس کے رسول کا بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، لوگ بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، لیکن ان سے میں یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ آپ ہمت سے کام لینا اور چاہے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، کبھی ادھر سے ادھر نہ ہونا اور اپنے گھروں کی عورتوں کو پردہ کرانا۔ حافظ خالد صاحب، میں نے دیکھا تھا کہ مجمع میں میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا، مجمع میں تقریباً 500 سے 1000 عورتیں تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، ساری کی ساری پردے سے تھی، ساری کی ساری حجاب سے تھی۔ میں ان سے یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ گھبرانا نہیں، مولا کی رحمت تمہارا ساتھ دے گی۔ میں اس سال پھر گیا، سن 2024 میں 7 جنوری کو میں پھر کرناٹک گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ستا پریورتن ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ کرناٹک کے جن اسکولوں کی گیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں حجاب والی بچیاں نہیں پڑھ سکتی، انہی اسکولوں کے گیٹ پر اب لکھا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں حجاب پہن کر کے جو بچی آنا چاہے آ سکتی ہے، وہ پڑھ سکتی ہے۔ اور کرناٹک کا جو منتری حجاب کے میٹر میں سب سے زیادہ ناٹک کر رہا تھا، اللہ نے اس الیکشن میں اسے اتنا ذلیل فرما دیا کہ پورے کرناٹک میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا۔ بس یہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، مایوس نہ ہو،